اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، انجینئر عثمان نواز بصرہ کی جانب سے تمام احباب کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے جی 25 رمضان کو جو اسرائیلی فوج جو کہ اسپیشلی طاق رات کے اندر انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے، اس کی میں آپ کہہ سکتے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ مذمت ہی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں ان کا ایک عروج تھا، ساری چیزیں تھی، لیکن انسان اپنے آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کی حرکات ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آج زوال کا شکار ہے۔ جو عرب ہوتے تھے وہ پہلے جس طرح ان کے پاس تلواریں ہوتی تھی، تو وہ شادیوں کے اندر یہ ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھیں، اگر ساری چیزیں اگر آپ اس پہ اسٹڈی کریں تو وہ تلواروں کے ساتھ ڈانس کرتے تھے، رقص کرتے تھے۔ آج وہی چیزیں تلواریں جو ہیں وہ بندوقوں کے اندر تبدیل ہو گئی اور وہ بھی رقص کے ہی کام آتی ہیں۔ تو آج بھی فلسطین کو، آج بھی مسجد اقصیٰ کو ایک صلاح الدین ایوبی کی تلاش ہے۔ تو یہ ایک میں بات کروں گا تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاید اس چیز کو کہیں گے کہ جی آپ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریئل اسٹیٹ تک محدود کریں۔ بیسیکلی یہ بھی بڑے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بات کرنا چاہیں تو اس کو بھی بولنے نہیں دیتے، اس کو بھی کہتے ہیں بھائی تو بھی چپ کر جا، تو کیوں بول رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا بہت مین ایک المیہ ہے ہماری قوم کا کہ جو بات کرتا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیتے کہ بھائی آپ نے بات نہیں کرنا، آپ خاموشی اختیار کریں، آپ اتنے زیادہ فلاسفر نہ بنیں۔ یہ ہماری قوم کی بیسیکلی سائیکی اس ٹائپ کی بن گئی ہے۔ بلیو ورلڈ سٹی نے الحمدللہ جی بڑا بولڈ قسم کا سٹیپ لیا ہے، اور میں چیئرمین سعد نذیر صاحب کو اس حوالے سے جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں ویریس ہاؤسنگ سیکٹرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس ٹائم پہ، لیکن نہ میں نے آج تک ایسا کوئی چیز سنی ہے، نہ کوئی دیکھی ہے کہ جو چیزیں کرنے والی ایک مسلم امہ کے لیڈران کی ہوتی ہے وہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا چیئرمین جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے۔ لیکن میں صرف اور صرف ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ پاک بلیو ورلڈ سٹی کو کامیاب کریں۔ سب سے پہلے جی ان کی جو ہے وہ میں ریکارڈنگ جو ہے وہ اٹیچ کر لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چھوٹے سے کلپ 2-3 اٹیچ، جن لوگوں کو شاید علم نہیں ہے وہ صرف یہ دیکھیں کہ یہ طاق رات کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی فوج کی جانب سے کیا مظالم ڈھائے گئے۔ سب سے پہلے وہ آپ دیکھیے گا، اس کے بعد اب چیئرمین سعد نذیر صاحب کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ 3 منٹ کی ہوگی، وہ ہمیں گروپ کے اندر جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہاں سے میں نے پک کی ہے، وہ آپ دیکھیے گا جس کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد میں چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کروں گا۔ يلا ارجعوا لي لورا، انزلوا من الساحه التحتانيه عند الانسان، الله اكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رمضان المبارک کو بلیو ورلڈ سٹی مینجمنٹ نے جو کل کے واقعات ہیں جس میں مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فوجیوں نے غیر قانونی طور پہ حملہ آور ہوئے ہیں اور وہاں پہ عبادت گزار مسلمانوں کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور ہمیں پتہ لگا کہ وہاں کافی شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور بہت سارے مسلمان زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں اور پوری مسلم امہ سے اس کو کنڈیم کرنے اور اس کے خلاف ایکشن لینے کی استدعا کرتے ہیں، اور جہاں تک ہماری مینجمنٹ کا رول ہے، ہم بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی رول اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے جو اللہ پاک نے ہمیں استطاعت دی ہوئی ہے اور توکل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے۔ تو آج بلیو ورلڈ سٹی کی تمام انتظامیہ نے متحد ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی سائٹ پر انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کا بالکل لائف سائز ریپلیکا جو 200-250-300 کنال کے قریب جگہ پہ رقبے پہ محیط ہے، وہ انشاءاللہ تعمیر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک یونیورسٹی کا قیام بھی
عمل میں لے کے آئیں گے، جہاں پر مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے یہ مظالم اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کنسپیرسی تھیوریز چل رہی ہیں اس سے متعلقہ انشاءاللہ ایک ایسا تعلیمی نظام مرتب کیا جائے گا جو مسلمانوں کو نہ صرف دنیاوی اعتبار سے عہد حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے تیار کرے، بلکہ جو ان کے فقہ کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، اصول دین کے حوالے سے جو کمی اس وقت ہمارے ٹیچنگ سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہے، جو ہمارے ماڈرن ایج کے اسٹوڈنٹس کو بالکل بھی ان کی اسلامک ہسٹری اور اسلامی اقدار سے ان کا ریلیشن شپ نہیں بنا پاتی، اور قرآنک ٹیچنگز اور حدیث کی ٹیچنگز اور فقہ کی ٹیچنگز اور اصول دین کی ٹیچنگز جو کہیں پہ بھی ایک جگہ اس انداز میں نہیں کرائی جاتی کہ دوبارہ وہ مسلمان پیدا کیے جا سکیں، جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ سبق پڑھ پھر اب صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا۔ تو وہ مسلمانوں کی بریڈ اب کسی بھی مسلم ملک کے تعلیمی اداروں میں نہیں جنم لے رہی۔ تو انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر یہ انشاءاللہ کام پایہ تکمیل تک پہنچائے گی، نہ صرف مسجد اقصیٰ کا ریپلیکا بنائے گی بلکہ ایسی یونیورسٹی بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے جو ہمیں بلو ورلڈ سٹی کی صورت میں سرمایہ دیا ہے اس سرمایہ سے بنا کر انشاءاللہ وقف کرے گی۔ تو آپ سب احباب سے اپنے اپنے تئیں یہ مسجد اقصیٰ پہ ہونے والے مظالم اور فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کو کنڈیم کرنے کی اپنے فیس بک پیجز پہ اور جہاں جہاں آپ اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں وہاں پر یہ میسج پہنچائیں کہ یہ امت کو اس معاملے میں ایک ہو کر جو ہے یہ کفار کو گربان سے پکڑنا پڑے گا تاکہ وہ اس کام سے باز آئیں اور آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ اور آپ سب سے ہمارے لیے بھی دعاؤں کی استدعا ہے کہ ہم یہ ایک نیک کام اچھی نیت سے اللہ پاک کی رضا کی خاطر خالصتاً کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے اور دلیری اور بہادری سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ تو جس طریقے سے جی الحمدللہ بلیو ورلڈ سٹی نے یہ چیز مینیج کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اناؤنس کیا کہ انشاءاللہ تعالی سکرین کے اوپر اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں یہ ایک چیز ہے جو کہ بلیو ورلڈ سٹی اوورسیز بلاک کے اندر بننی ہے، اور انہوں نے یہ چیز لے آؤٹ پلان کے اندر دی ہوئی ہے جو کہ گرینڈ ماسک ہے along with میوزیم اینڈ یونیورسٹی، جو کہ 250 کنال کے اوپر انہوں نے مختص کی ہوئی ہے۔ تو ویسے بھی انہوں نے بنانی تھی، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ اس چیز کو ایک بہتر کاز کے لیے اب یہ بنانے جا رہے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں کہ جس سے یہ چیز کا بالکل ایک آپ کہتے ہیں پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے کہ اللہ پاک، میں شاید یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بلیو ورلڈ سٹی، بڑے اس میں مسائل پیش آتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، بڑے ایشو پیش آتے ہیں، اداروں کی جانب سے پیش آتے ہیں، لیکن یہ لوگ ثابت قدم کھڑے رہتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، مطلب کہ یہ جو چیزیں بڑا ان پہ پریشر آتا ہے متعلقہ اداروں کی جانب سے، لیکن یہ ثابت قدم کھڑے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو چیز نظر آتی ہے، لوگ مطمئن رہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات میں بھی یہ چیز سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جتنا پریشر ان پہ آتا ہے عام بندے پہ ہے وہ ویسے ہی پاگل ہو جائے، اپنے آپ کو گولی مار لے یا پاکستان چھوڑ دے، لیکن یہ ساری چیزیں یہ مینیج کرتے ہیں۔ تو شاید یہ انسان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیت جو ہے نا، اس کا مطلب کہ یہ جو آپ کے اعمال ہے اس کا سارا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے۔ ان لوگوں کی نیتیں صاف ہیں جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ دیکھیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کوئی بندہ نہیں سوچتا۔ بہت سے لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ جی یہ شاید جسے کہتے ہیں نا کہ پبلسٹی ایک سٹنٹ ہے۔ بھائی پبلسٹی سٹنٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ بھی کریں پبلسٹی سٹنٹ، تاکہ ایک چیز ہو نا ہماری قوم میں بحیثیت، جس طرح میں نے پہلے کہا نا المیہ ہماری قوم کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ اچھا کام بھی کر رہا ہوگا نا ہم اس کو بھی کہیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ٹھیک ہے، حالانکہ ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ ٹھیک ہوگا، ہم اس کو کہیں گے وہ غلط ہے، ہم ٹھیک ہے۔ ہم لوگ نہ کسی کی کامیابی دیکھ کے ہمیں ہضم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم لوگ اگر ناکام وہ ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو بیچارے کو تانے پڑتے ہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے تب بھی اس کو تانے پڑتے ہیں، وہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تب بھی اس کو تانے پڑتے ہیں، وہ برا کام کرتا ہے اس کو تانے پڑتے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہماری پوری قوم کا ایک المیہ ہے۔
تو ادھر جب بھی کوئی چیز اناؤنس ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک انسان کا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ساری چیزیں سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور ٹائم پہ وہ مطلب کہتا ہے کہ ٹائم ول ڈیسائیڈ، کہ وقت ثابت کرے گا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، اور اس ٹائم پہ وہ جتنے بھی آپ کے کریٹکس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹائم پہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جب بھی تنقید کریں تو کوشش کیا کریں، جب تنقید کریں تو مثبت تنقید کریں برائے اصلاح. ٹھیک ہے، ہمیشہ جو اچھی چیز ہے اس کے اندر بھی کیڑے نہ نکالا کریں. جو ہماری پاکستانی قوم ہے اس کے اندر یہ اسپیشلی یہ جو وبا ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. شاید ان کے اندر کرونا وائرس اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا، لیکن یہ جو وبا میں نے جس طرح بتائی ہے نا کہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، اس کو ڈی گریڈ کرنا، یہ وبا ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہ 99% کے اندر ہے. میں شاید 1% مینوں کو پاکستانی بندہ لبے ہوئے جو کہے کہ جی یہ بندہ اچھا کام کرو اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ادھر بھائی دوسرے بھائی کا کام کر کے وہ سو راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی یہ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سکی ماں کے جمے میں وہ خوش نہیں ہے، تو آپ دوسرے سے کیا گلہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ جی بلیو ورلڈ سٹی ایک اور ریپلیکا بنانے جا رہی ہے بلیو ورلڈ سٹی کے اندر. ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ کے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اس مقصد کے اندر، ایک نیک مقصد کے اندر کامیاب کرے، اور اللہ پاک مینجمنٹ کے اوپر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے، اور اس طریقے سے پازیٹیو جو سوچ ہے وہ ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، کہ ہمارے جو دماغ، ہمارے جو کھوپڑیاں ہیں، ہمارے اتنے بڑے جو یہ آپ کہتے ہیں کہ کھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، دماغ ہیں، اس کے اندر دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دینی معاملات ہیں یہ بھی اس کے اندر اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی استطاعت عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم بھی اس طریقے سے اپنے بھائیوں کے لیے کوئی ایسا کام کر سکیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.